کرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ السلام۔ مولانا رحمت علی صاحب کی بہترین تقریر کے بعد میں مجھ جیسا کم علم انسان کچھ بولے یہ زیب تو نہیں دیتا، بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کے غلاموں میں فقیر قادری کا بھی نام شامل ہو جائے، اس نیت سے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے الحمدللہ ایسے ولی کامل تھے کہ آپ کے زمانے میں آپ جیسا کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر پڑھیں، 14ویں صدی کے مجدد سرکار اعلیٰ حضرت، اگر ان کی ذات کو پڑھیں اور ان کے علم کے حیثیت کو سمجھنا چاہیں کہ اعلیٰ حضرت کی علمی حیثیت کیا تھی، تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1000 ہجری کے مجدد ہیں، ان کے بعد اعلیٰ حضرت جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ مجدد الفسانی کے بعد اعلیٰ حضرت جیسی باکمال شخصیت پھر ان 300 سال میں نظر نہیں آتی۔ یہ وہ مرتبہ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہے کہ اللہ پاک نے اور اعلیٰ حضرت کو یہ مرتبہ ملا ہی حضور غوث اعظم کی بارگاہ سے۔ ایسے عاشق ایسے عاشق ایسے عاشق سرکار غوث اعظم کے کہ غوث اعظم کے عشق کے دریا میں ایسے ڈوب گئے کہ پھر یہ ہوا کہ لالی مورے لال کی دیکھوں جت دیکھوں تتھ لال، اور لالی دیکھن میں بھی گئی اور میں بھی ہو گئی لال۔ پھر اعلیٰ حضرت نے سر اٹھایا ہی نہیں، اور جہاں نگاہ اٹھا کر دیکھتے صرف غوث اعظم کے جلوے نظر آتے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس کے تعلق سے نہیں لکھا، اس کے تعلق سے نہیں لکھا، تو کیا سب اعلیٰ حضرت ہی کے اوپر تھا؟ سب کا ذمہ کیا اعلیٰ حضرت ہی نے لے کے رکھا ہے؟ تو جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گن گاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت زندگی بھر حضور غوث اعظم کی عشق میں ایسے ڈوبے رہے کہ جہاں دیکھتے غوث اعظم نظر آتے ہیں۔ اب جو دکھتا ہے اسی کے تعلق سے تو لکھا جائے گا۔ اور پھر غوث اعظم کا کرم ایسا ہوا کہ غوث اعظم نے میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم سنیوں کے اعلیٰ حضرت کو سکہ رائج الوقت بنایا۔
آج اعلیٰ حضرت کے نام کے بغیر کسی کا بھی اسٹیج ہو بھائی، اعلیٰ حضرت کے نام کے بغیر کسی کا کام ہی نہیں چلتا، یا مجبور ہو کر مانو یا مسرور ہو کر مانو، اعلیٰ حضرت کو تو تم کو ماننا ہی ہے۔ اور اگر اسٹیج کسی مخالف کا ہو اور نام بھی نہ لے تو ایک شعر تو ضرور پڑھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان تو یہ شان ہے، وہ شان ہے کہ مجبور ہو کر مانو۔ حضرت نظمی میاں فرمایا کرتے تھے رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، کوئی ہنس ہنس کے مرتا ہے، کوئی جل بھن کے مرتا ہے۔ تو ہمارے مقدر میں اعلیٰ حضرت کے عشق میں مرنا نصیب ہوا۔ اب جس کا جیسا مقدر ہو، تو یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مقبولیت ہے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کہ آج اعلیٰ حضرت سکہ رائج الوقت بن گئے۔ حضور محدث صورتی امام المحدثین تھے اپنے وقت کے، اور یہ مرید تھے حضرت علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اور یہ بڑے بڑے اکابرین حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی سید محمد جیلانی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان اکابر بزرگوں کے علماء کے استاد گزرے ہیں۔ حضور علامہ وسیع احمد محدث صورتی، محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ میں اکثر دیکھا کرتا تھا کہ علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ہر بات میں صبح و شام اعلیٰ حضرت ہی کے نام کا وظیفہ کرتے تھے، جبکہ مرید تھے علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کے، مگر اپنے پیر کا ذکر نہیں کرتے، اعلیٰ حضرت کا ذکر صبح و شام کرتے۔ آپ نے ایک مرتبہ پوچھا، حضور آپ اپنے پیر کا تذکرہ نہیں کرتے، امام احمد رضا کا تذکرہ اتنی کثرت سے؟ فرماتے ہیں کہ میں مرید تو علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے ہوں، ان سے ہوا، لیکن حضور کا عشق کیا ہے یہ مولانا احمد رضا نے مجھے سکھایا۔ ایک مرتبہ حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، حضور آپ اعلیٰ حضرت کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، کیا علم حدیث میں اعلیٰ حضرت آپ سے زیادہ ہیں، بڑے ہیں؟ کیا علم حدیث بھی اعلیٰ حضرت کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں؟ اور علم حدیث پر کیا اعلیٰ حضرت کو آپ سے زیادہ عبور حاصل ہے؟ حضرت علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حضور محدث اعظم نے پوچھا کہ آپ سے کیا اعلیٰ حضرت آپ سے بڑے محدث ہیں؟ فرمایا نہیں۔ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر فرمایا شہزادے کیا سمجھے؟ علم حدیث میں حضور محدث اعظم میں بھول رہا تھا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا، محدث اعظم ہند نے وسیع احمد صورتی سے پوچھا تھا کہ کیا علم حدیث میں آپ کے برابر ہے؟ کیا علم حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اب یہ نہیں کا مطلب ہوتا ہے، اگر کوئی کسی بات میں نفی کر دے تو ہوتا ہے کہ یعنی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ تو حضرت محدث اعظم
کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، فرمایا شہزادے کیا سمجھے؟ فرمایا اس وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اور میں ان کے سامنے طفل مکتب بھی نہیں۔ یہ شان اور اعلیٰ حضرت کی کرامت کا عالم اور غوث پاک کی بارگاہ میں مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا، عموماً یہ ہوتا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عشاء کے بعد میں افتاء کے کام جو ہے وہ انجام دیے جاتے، اور علماء جو ہے وہ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عشاء کے بعد میں کرنے آتے تھے۔